بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آج کی ویڈیو میں ہم کیمسٹری کا جو 2025 میں ایگزام ہوا تھا اس کا کمپلیٹ سلوشن دیکھیں گے، جس میں ہم ایم سی کیوز، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز ڈسکس کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ٹائم سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پیپر میں سیکشن اے ہے۔ سیکشن اے میں آپ کو ایم سی کیوز دیے گئے تھے۔ ایم سی کیوز میں فرسٹ ایم سی کیوز ہے وچ آف دی فالوئنگ کین بیہیو بوتھ ایز برونسٹڈ ایسڈ اینڈ برونسٹڈ بیس، تو اس کا آپشن بی کریکٹ تھا، H2O۔ سیکنڈ ایم سی کیوز دی کریکٹ ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن فار دی گیون ریئیکشن از، اس ریئیکشن کے لیے جو آپ کا آپشن ڈی ہے وہ کریکٹ تھا۔ تھرڈ ایم سی کیوز وچ گیس از وائڈلی یوزڈ فار ویلڈنگ اینڈ کٹنگ میٹلز، تو تھرڈ ایم سی کیوز کے لیے آپ کا فورتھ آپشن ایسیٹلائن کریکٹ ہے۔ فورتھ ایم سی کیوز آئیڈینٹیفائی دی ایرہنس بیس، تو اس کا آپشن بی کریکٹ ہے، NaOH۔ ففتھ ہیلوجینیشن آف میتھین از ان ڈیفیوزڈ سن لائٹ ڈز ناٹ پروڈیوس، اس کا سی آپشن کریکٹ ہے، کاربن بلیک، سی۔ سکستھ ایم سی کیوز پروٹینز آر اسینشیل فار دی فارمیشن آف، اس کا آپشن اے کریکٹ ہے، پروٹوپلازم۔ اس کے بعد 7 نمبر ایم سی کیوز، اس میں ہے کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس ان مولز پر کیوبک ڈیسی میٹر ان اے ڈائلیوٹ سولوشن ریپریزینٹس۔ 7 نمبر ایم سی کیوز کا آپشن ڈی کریکٹ ہے، ایکٹیو میس۔ 8 نمبر ایم سی کیوز دی انویلپ آف gases and water vapors surrounding the planet earth is called، option A correct ہے، atmosphere۔ 9 نمبر ایم سی کیوز which of the following is an air pollutant، تو اس کا ڈی آپشن کریکٹ تھا، NO2۔ 10 نمبر ایم سی کیوز which statement about water is correct، تو اس سے ریلیٹڈ boils at 100 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈی آپشن کریکٹ ہے۔ 11 نمبر ایم سی کیوز separation of minerals from gangue by some physical method is called۔ 11 نمبر ایم سی کیوز، اس کا آپشن بی کریکٹ تھا، کنسنٹریشن۔ اور 12 نمبر ایم سی کیوز ہے ان solve process which two chemicals are dissolved in water to form ammonical brine، تو اس کا آپشن سی کریکٹ ہے، NH3+ NaCl۔ سیکشن اے کے بعد سیکشن بی ہے جس میں شارٹ کویسچنز دیے گئے تھے۔ فرسٹ شارٹ کویسچن، گیو اینی 3 یوزز آف آرگینک کمپاؤنڈز، تو اس کویسچن میں آپ نے آرگینک کمپاؤنڈ سے ریلیٹڈ 3 یوزز لکھنے تھے، جیسا کہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، ایز اے فیولز، ان میڈیسنز آرگینک کمپاؤنڈز کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پلاسٹک اور پولیمرز بنانے کے لیے بھی آرگینک کمپاؤنڈز کو یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ فرسٹ کویسچن، اور آپشن کیا تھا، وٹ آر ایڈوانٹیجز آف یوریا ایز اے فرٹیلائزر، NE3، یوریا کو ایز اے فرٹیلائزر یوز کیا جاتا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، 3 ایڈوانٹیجز لکھنے تھے۔ تو اس میں جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ہائی نائٹروجن کانٹینٹ، دوسرا ایزیلی سولوبل ان واٹر، اور تیسرا جو ہے ایڈوانٹیج وہ کاسٹ افیکٹو ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 2 ہے، واٹر ہیز میکسیمم ڈینسٹی ایٹ 4 ڈگری سینٹی گریڈ، ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ دی ایکویٹک لائف ٹو سروائیو ان ونٹر۔ واٹر کی جو میکسیمم ڈینسٹی ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو ایکویٹک لائف یعنی کہ سمندر کے اندر رہنے والے جو جاندار ہیں وہ کیسے ونٹر میں سروائیو کرتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے اس کا آنسر لکھنا تھا ود ریزن۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 2 کا جو اور آپشن دیا گیا تھا، انلسٹ اینی 3 یوزز آف لپڈس، تو لپڈس کے 3 یوزز آپ نے لکھنے تھے، جیسے فرسٹ سورس آف انرجی ہے، سیکنڈ انسولیشن ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ پروٹیکشن آف آرگنز ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3، وٹ از میڈ بائی گلوبل وارمنگ، انلسٹ اینی 2 ہارمفل افیکٹ، گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے اور اس کے 2 ہارمفل افیکٹس بتانے تھے۔ تو گلوبل وارمنگ، یہ آپ کی فزکس میں بھی گلوبل وارمنگ انکلوڈ ہے اور اس کے ہارمفل افیکٹس وہاں پہ بھی موجود ہیں، تو آپ وہی آنسر یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3 کا اور آپشن،
what is homologous series, give one example. تو homologous series اس سے ریلیٹڈ آپ نے سب سے پہلے اس کے بارے میں بتانا تھا کہ homologous series ہوتی کیا ہے اور اس کی ایگزامپل دینی تھی. نیکسٹ کویشچن نمبر 4. کلاسیفائی دی فالوئنگ ایز لیوس ایسڈ اور لیوس بیس. ان کے بارے میں کلاسیفائی کرنا تھا کہ کون سے لیوس ایسڈ ہیں اور کون سے لیوس بیس ہیں. تو ان میں لیوس ایسڈ کون سے ہوتے ہیں جو الیکٹران پیئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور لیوس بیس وہ ہوتے ہیں جو الیکٹران پیئر کو ڈونر ہوتے ہیں. تو یہ پانچوں جو تھے ان کے بارے میں آپ نے بتا دینا تھا کہ وہ لیور بیس ہیں یا لیور ایسڈ ہیں. بے شک یہ بریکٹ کے اندر والی آپ اس کی ایکسپلینیشن نہ بھی لکھیں, جیسے اوپر لیور ایسڈ اور لیور بیسک کا بیسک ڈفرنس بتانے کے بعد ان کو بتا دیں کہ کون سا لیوس ایسڈ ہے اور کون سا لیوس بیس ہے. نیکسٹ کویشچن نمبر 4 کا اور آپشن, ہاؤ از کاربن مونو آکسائڈ گیس پروڈیوسڈ, رائٹ اٹس اینی ٹو ہارمفل افیکٹس. کاربن مونو آکسائڈ گیس کیسے پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کے 2 ہارمفل افیکٹس کیا ہیں وہ بتانے تھے. تو اس میں آپ نے پروڈکشن آف کاربن مونو آکسائڈ لکھ دینا تھا, اور اس کے بعد اس کے جو 2 ہارمفل افیکٹس ہیں وہ آپ نے لکھ دینے تھے. درمیان میں ایگزامپل لکھ دیں تو بیسٹ ہے, نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن نمبر 5. رائٹ ڈاؤن UAPC نیمز آف فالوئنگ الکینز. تو ان کے یہ آپ کو ٹیبل دیا گیا ہے اس کویشچن میں, اور اس کے آپ نے نیمز لکھنے تھے. تو یہ فرسٹ جو ہے یہ میتھین ہے, یہ پروپین ہے اور یہ بیوٹین ہے. نیکسٹ 5 کا اور آپشن دیا گیا تھا, اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ کلاسیفائی دی سولوشن ایز ایسیڈک, بیسک اینڈ نیوٹرل. تو اس میں آپ نے ان سولوشن کے بارے میں بتانا تھا کہ ایسیڈک, بیسک اور نیوٹرل کون سے ہوتے ہیں. یہ سولوشن آپ کو دیے گئے تھے A, B اور C. تو ان کو آپ نے کیسے چیک کرنا تھا کہ یہ جو ان کی ویلیوز دی گئی ہیں اس میں پی ایچ کیلکولیٹ کرنی تھی. ان کی پی ایچ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, مائنس لاگ آف دس ویلیو. تو جو وہ ویلیو آتی تھی اس کو کمپیئر کرنا تھا 7 سے. اگر لیس دین 7 ویلیو آئے تو وہ ایسیڈک ہوتے ہیں, گریٹر دین 7 آئے بیسک ہوتے ہیں, اور اگر ایکول ٹو 7 آئے تو وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. نیکسٹ 5 کا اور آپشن, اسٹیٹ نیسیسری کنڈیشنز فار کیمیکل ایکویلیبریم. کیمیکل ایکویلیبریم کے لیے نیسیسری کنڈیشنز کون سی ہیں ان کے بارے میں بتانا تھا. تو آپ نے کیمیکل ایکویلیبریم کے لیے کم از کم 3 جو ہیں وہ نیسیسری کنڈیشنز مسٹ لکھنی تھیں, کیونکہ آپ کا کویشچن جو ہے وہ 3 مارکس کا ہوتا ہے. تو ایک پوائنٹ کا آپ کو 1 نمبر مل جاتا. آپ زیادہ لکھیں, 4 لکھ دیں منیمم تو بہتر ہیں, تاکہ ایک آدھا کو غلط بھی ہو جائے تو آپ کو پورے مارکس مل جائیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 6 اور آپشن, ڈرا فلو شیٹ ڈائیگرام فار یوریا مینوفیکچرنگ ان انڈسٹری. یوریا کو انڈسٹری میں مینوفیکچر کیا جاتا ہے تو اس کی فلو شیٹ ڈائیگرام بنانی تھی آپ نے. تو یہ اس کی پراپر فلو شیٹ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے, یہ ایز اٹ از آپ نے اس کویشچن میں بنانی تھی. نیکسٹ کویشچن نمبر 7. وٹ از میڈ بائی فنکشنل گروپ, آئیڈینٹیفائی دی فنکشنل گروپ آف فالوئنگ کمپاؤنڈز. فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے, اور یہ آپ کو 2 کمپاؤنڈز دیے گئے تھے, ان کا بتانا تھا کہ کون سا فنکشنل گروپ ہے. تو پہلے فنکشنل گروپ کی ڈیفینیشن لکھ دینی تھی, اور اس کے بعد A اور B جو آپ کو کمپاؤنڈز دیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ کون سے فنکشنل گروپ اس میں انکلوڈ ہیں. جیسے کہ A جو ہے اس میں کیٹون گروپ ہے, اور B جو ہے اس میں ایسٹر گروپ ہے. نیکسٹ 7 کا اور آپشن, رائٹ فارورڈ اینڈ ریورس ریئیکشنز آف گیون ریورسیبل ریئیکشنز. اب یہ جو آپ کو ریئیکشنز دیے گئے تھے ان کے فارورڈ اور ریورس ریئیکشن لکھنے تھے. تو انتہائی آسان کویشچن تھا, جس میں آپ نے پہلے یہ لکھ کے ایرو لگا کے 2HI اور پھر یہ لکھ کے ایرو لگا کے یہ لکھ دینا تھا. ٹھیک ہے, اس ریئیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی اپلائی ہو سکتا ہے. تو اس کو فارورڈ ریئیکشن کی ہیڈنگ دے کے یوں لکھ دیا, اور ریورس ریئیکشن کی ہیڈنگ دے کے یہ پہلے اور ایرو کے بعد یہ والا لکھ دیا. تو اسی طرح دوسری ایکویشن کا بھی کیا, تو فارورڈ اور ریورس ریئیکشن آپ نے اس طریقے سے لکھ دینے تھے. نیکسٹ کویشچن نمبر 8. Derive an expression for equilibrium constant of given reaction, also write its unit. کہ equilibrium constant جو ہے
اس کے لیے آپ نے ایکویشن لکھنی تھی اس گیون ریئیکشن کی. یہ ریئیکشن دیا گیا ہے, اس کے لیے آپ نے ایکسپریشن لکھنا تھا فار ایکویلیبریم کانسٹنٹ, اور اس کا یونٹ بھی ڈرائیو کرنا تھا. تو ایکویلیبریم کانسٹنٹ جو کے سی ہے اس کے لیے آپ نے اس کو کیسے لکھنا تھا, لا آف میس ایکشن کے تحت کے سی ایکول آ جاتا ہے NO2 پاور 2 ڈیوائڈیڈ بائی NO2 ڈیوائڈیڈ بائی O2. اور اسی طرح یونٹ آف کے سی کیسے ہے, ہر ایک کا مول پر لیٹر آپ نے لکھ دینا تھا, تو یہ ڈرائیو کر کے لیٹر پر مول اس کا یونٹ آ جاتا. نیکسٹ آپ کے پاس کویشچن نمبر 8 کا اور آپشن ہے, اور وہ کیا ہے, ان سالو پروسیس وچ ریئیکشنز اکر ان کاربونیٹنگ ٹاور ہاؤ امونیا ریکوری ٹیکس پلیس رائٹ ریئیکشنز. کہ سالو پروسیس میں کون سے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کاربونیٹنگ ٹاور میں, اور کیسے امونیا ریکور کرتا ہے, امونیا ریکوری ٹیک پلیس, یعنی کہ امونیا کی ریکوری کیسے ہوتی ہے, اس کے ریئیکشنز لکھنے ہیں. تو کاربونیٹنگ ٹاور جو سالو پروسیس ہے, سب سے پہلے اس میں آپ نے بتانا تھا کہ کون سے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کاربونیٹنگ ٹاور میں. تو یہ 2 ریئیکشنز, ان کی ایکویشنز لکھ دیں, اور اس کے بعد امونیا ریکوری کیسے ہوتی ہے اس کی بھی آپ نے ایکویشن لکھ دینی تھی. نیکسٹ کویشچن نمبر 9, ہاؤ از ٹرائکلورو ایتھین prepared from ethane. Write complete equation in 2 steps. تو یہ کیسے پریپیئر ہوتی ہے, اس کو جسٹ 2 اسٹیپس میں ان کی ایکویشنز لکھنی تھیں, تو آپ نے اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 کر کے ان کی دونوں ایکویشنز لکھ دینی تھی. کویشچن نمبر 9 کا اور آپشن, رائٹ ڈاؤن اینی 2 ہارمفل افیکٹس آف انڈسٹریل ویسٹ ایز واٹر پولیوٹنٹ. تو واٹر پولیوٹنٹ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس کی وجہ سے واٹر پولیوشن کیسے ہوتی ہے, اور اس واٹر پولیوشن کی وجہ سے جو ہارمفل افیکٹ ہیں بیسیکلی وہ لکھنے تھے. تو آپ نے منیمم 2 ہارمفل افیکٹس مسٹ اس میں کویشچن میں لکھ دینے تھے. ایک پوائنٹ کا 1.5 مارکس اور دوسرے کا 1.5 مارکس, اور اگر آپ 3 لکھ دیں تو وہ اور بہتر ہے, تاکہ کوئی ایک پوائنٹ اگر غلط ہو جائے تو اس کی جگہ پہ آپ نے دوسرا لکھا ہوا ہو. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن نمبر 10, رائٹ کمپلیٹ بیلنسڈ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن بٹوین فاسفورک ایسڈ اینڈ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ان 3 اسٹیپس. کہ کمپلیٹ بیلنسڈ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن لکھنا تھا فاسفورک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ میں. تو اس میں آپ نے یہ آپ کے سامنے ہیں, اس کو 3 اسٹیپس میں یعنی کہ ایکویشنز کی صورت میں آپ نے لکھ دینا تھا کہ کیسے جو ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹرلائزیشن ریئیکشن جو ہیں فاسفورک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ میں موجود ہوتے ہیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 10 کا اور آپشن, وٹ از دی ٹراپوسفیئر, ہاؤ اٹ کنٹینز اباؤٹ 80% میس آف دی ایٹماسفیئر. تو ٹراپوسفیئر جو ہے وہ ایٹماسفیئر کی ایک لیئر ہے, اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ 80% میس ایٹماسفیئر کا کیسے یہ کنٹین کر رہی ہوتی ہے, تو اس کی آپ نے ریزن لکھ دینی تھی. نیکسٹ کویشچن نمبر 11, وٹ از بیئرز ٹیسٹ, ہاؤ از اٹ یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ایتھین. تو بیئرز ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, اس کی شارٹ سی ڈسکرپشن لکھنے کے بعد اس کے بارے میں بتانا تھا کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں ایتھین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. نیکسٹ کویشچن نمبر 11 کا اور آپشن دیا گیا تھا, بریفلی ایکسپلین دی ٹرم بلسٹر کاپر, ہاؤ از اٹ آبٹینڈ فرام کاپر اور ڈیورنگ بیسیمرائزیشن. تو اس میں آپ نے جو بلسٹر کاپر ہے اس کو شارٹ ڈسکرپشن دے دینی تھی, اور اس کے بعد بتانا تھا کہ اس سے کاپر کیسے آبٹین کی جاتی ہے. یہاں تک آپ کے بی سیکشن تھا جس میں آپ کے شارٹ کویشچنز دیے گئے تھے, اور نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس سیکشن سی ہے جس میں آپ کے لانگ کویشچن تھے. تو لانگ کویشچن میں کویشچن نمبر جو تھا 3, اسٹیٹ برانسٹڈ لاوری کانسیپٹ آف ایسڈز اینڈ بیسز, ڈسکس ریئیکشنز آف NH3 اینڈ HCl ود واٹر ان لائٹ آف دس کانسیپٹ, ہاؤ ڈز واٹر بیہیو ان بوتھ ریئیکشنز. تو اس میں سب سے پہلے برانسٹڈ لاوری کانسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسز, اس سے ریلیٹڈ آپ نے لکھنی تھی شارٹ ڈسکرپشن. اس کے بعد ڈسکس کرنے تھے ریئیکشنز آف NH3 اینڈ HCl ود واٹر ان لائٹ آف دس کانسیپٹ. ٹھیک ہے,
کہ ریئیکشن آف HCl ود واٹر کیا ہے اور ریئیکشن آف NH3 ود واٹر کیا ہے. اس کو لکھنے کے بعد ہاؤ ڈز واٹر بیہیو ان بوتھ ریئیکشنز، واٹر کیسے بیہیو کرتا ہے ان دونوں ریئیکشنز میں، اس کو بھی آپ نے شارٹلی ایکسپلین کرنا تھا. نیکسٹ کویشچن نمبر 3 کا جو اور آپشن دیا گیا تھا، وٹ از دی ٹرینڈ آف ریئیکٹیوٹی آف ہیلوجینز ود الکینز، ہاؤ میتھین ریئیکٹس ود کلورین ان ڈیفیوزڈ سن لائٹ. تو اس میں آپ نے ٹرینڈ آف ریئیکٹیوٹی آف ہیلوجینز ود الکینز لکھنا تھا. یہ اس کے بارے میں بتانے کے بعد آپ نے یہ ڈیٹیل سے لکھنا تھا کہ میتھین جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے کلورین کے ساتھ ان ڈیفیوزڈ سن لائٹ. تو اس کو بھی آپ نے شارٹ ڈیٹیل اس کی بھی لکھ دینی تھی. لانگ کویشچن ہو چاہے شارٹ کویشچنز ہو، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جتنا کویشچن میں پوچھا گیا ہو اتنا ہی لکھتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں لکھنے کی یا جو چیزیں نہیں پوچھی گئی ہوتی ہیں ایکسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، آپ ایڈوانٹیج کے طور پہ کوئی ایک چیز ایکسٹرا لکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کو آپ کو ان پوائنٹس کے لکھنے کے آپ کو مارکس مل جائیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 4 دیا گیا تھا اور اس میں کیا تھا، ڈفرینشیٹ بٹوین مونوسیکرائڈز اینڈ ڈائی سیکرائڈز ود ایگزامپلز. تو اس کو آپ نے بے شک ٹیبل کی فارم میں لکھ دینا تھا. ایک طرف کالم میں مونوسیکرائڈز اور دوسری طرف ڈائی سیکرائڈز لکھ کے ان کے جو پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کر لینے تھے اور ایگزامپلز بھی دے دینی تھیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 5 تھا 4 کو اور آپشن، وٹ از ہارڈ واٹر، رائٹ ڈاؤن میتھڈز یوز ٹو ریموو ٹیمپریری ہارڈنیس آف واٹر. یہ کویشچن کافی امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار پیپر میں آتا رہتا ہے. تو ہارڈ واٹر سے بارے میں پوچھا گیا تھا. ہارڈ واٹر کی ڈیفینیشن جو ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں بتانا تھا کہ ہارڈ واٹر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میتھڈز لکھنے تھے جو کہ یوز کیے جاتے ہیں کس لیے، ٹو ریموو ٹیمپریری ہارڈنیس آف واٹر. ٹیمپریری ہارڈنیس آف واٹر کو ریموو کرنے کے لیے جو میتھڈز ہیں ان میں سب سے پہلے بوائلنگ میتھڈ ہے، اس کو آپ نے لکھنا تھا ود ایکویشن. اور اس کے بعد کلارکس میتھڈ ہے، اس کو آپ نے شارٹ ڈسکرپشن دے کر اس کو بھی ایکویشن کی مدد سے لکھ دینا تھا کہ کلارکس میتھڈ میں جو ہے وہ ٹیمپریری ہارڈنیس آف واٹر کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن نمبر 5 تھا، وٹ از اوزون ہول، ہاؤ CFCs کنٹریبیوٹ ان دی ڈپلیشن آف اوزون. کلورو فلورو کاربنز کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈپلیشن آف اوزون میں، اور اوزون ہول ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلے اوزون ہول کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں شارٹ ڈسکرپشن دینی تھی آپ نے، اور اس کے بعد جو کلورو فلورو کاربنز ہیں وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان ڈپلیشن آف اوزون میں، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ڈیٹیل سے آپ نے ایکسپلین کر دینا تھا. اور جو لانگ کویشچنس کیمسٹری میں آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایکویشنز کہیں پہ ہوں، ریئیکشنز ہوں، تو وہ مسٹ لکھا کریں. جس طرح کہ یہاں پہ رول آف کلورو فلورو کاربنز ان ڈپلیشن آف اوزون ہے، تو اس کی جو ایکویشنز تھیں وہ بھی یہاں پر لکھ دی ہیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 5 کا اور آپشن تھا، وٹ از مینڈ بائی فریکشنل ڈسٹلیشن، رائٹ ڈاؤن نیمز اینڈ یوزز آف اینی 3 فریکشنز آف پیٹرولیم. تو فریکشنل ڈسٹلیشن کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی تھی. اس کے بعد نیمز اینڈ یوزز آف اینی 3 فریکشنز آف پیٹرولیم لکھنے تھے. تو یہ جو 3 یوزز ہیں یہ چاہے آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ دیتے، اور چاہے جس طرح کہ میں نے یہاں پر ٹیبل بنا کر لکھا ہے کہ فریکشن جو ہیں 3 پیٹرول، کیروسین اور ڈیزل، ان کے بوائلنگ رینج اور یوز کہاں پہ ہوتے ہیں وہ لکھ دیے. اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے تھے. نیکسٹ لاسٹ لانگ کویشچن نمبر 6 تھا، ڈسکس اینی 4 یوزز آف پروٹینز. پروٹینز کے 4 یوزز لکھنے تھے. تو پروٹینز کے جو 4 یوزز ہیں وہ کوئی سے بھی آپ نے 4 یوزز لکھ لینے تھے. جیسے یہاں پر میں نے جو آپ کو سلائیڈز میں شو کیے ہیں، اسٹرکچرل فنکشن ہے، اس میں پروٹین یوز کی جاتی ہے. انزائمیٹک فنکشن ہے، اس کے بعد ٹرانسپورٹ فنکشن ہے، اور جو 4th ہے اس میں آپ کے پاس ڈیفنس فنکشن ہے. تو ان میں پروٹینز یوز کی جاتی تھی. کویشچن نمبر 6 کا اور آپشن دیا گیا تھا، ڈسکس امپورٹنس آف واٹر. امپورٹنس آف واٹر کے کوئی سے بھی 4 پوائنٹس لکھنے تھے. تو واٹر آپ کو پتہ ہے کہ لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت آسان کویشچن ہے یہ. اس میں آپ نے لکھنا تھا کہ اس کے امپورٹنس آف واٹر کیا ہے. جیسے یہاں پر
4 پوائنٹس آپ نے لکھنے تھے تو میں نے جو آپ کو بتائے ہیں اس میں ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھیں زیادہ بہتر ہیں. پہلا ہے یونیورسل سالوینٹ، دوسرا ریگولیشن آف باڈی ٹیمپریچر، تیسرا ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس اینڈ اینیملز، اینڈ چوتھا پوائنٹ میڈیم آف بایولوجیکل ریئیکشنز ہیں. تو یہاں آج کی ویڈیو میں ہم نے 10th کیمسٹری کا جو 2025 میں اینول ایگزام ہوا تھا وہ پیپر کمپلیٹلی سالو کیا. مزید اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کا پاسٹ پیپرز دیکھنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کی ایکسرسائز، آپ کی بکس کی ایکسرسائزز جو موجود ہیں ان کے آپ سولوشنز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کریں. وہاں پر آپ کو آپ کی ہر بک سے ریلیٹڈ میٹیریل مل جائے گا. تھینک یو.